إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ آل عمران کی یہ 9 رکوع کی اختتامی آیات ہے۔ سلسلہ کلام چل رہا ہے اہل کتاب کے حوالے سے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے تھے، حالانکہ وہ ایمان کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اپنے پیغمبروں پر ایمان لائے ہیں، اپنی کتابوں پر ایمان لائے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارا یہ ایمان قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر سے یہ عہد لیا ہے کہ تمہارے سامنے اگر کوئی اور رسول اللہ کی طرف سے آئے اور تمہاری تعلیمات کی تصدیق کرے، تم پر ایمان لائے، تو تمہیں بھی اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اور یہ عہد خود بخود رسول کے پیروکاروں سے بھی ہے۔ تو جب یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس عہد سے پھر رہے ہیں اور اپنے ایمان کو بھی ضائع کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس حوالے سے کہ الا الذین تابوا من بعد ذلک، وہ لوگ مستثنیٰ ہیں جو اس کے بعد توبہ کر لیں، وَأَصْلَحُوا اور اپنی اصلاح کر لیں، یعنی اپنے روش کو بدل لیں، اللہ سے رجوع کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، تو پھر ایسے لوگ جو ہیں وہ عذاب سے بچنے والے ہیں، اللہ ان کو عذاب سے بچا لے گا۔ ورنہ اگر اسی کیفیت میں رہیں گے تو پھر اللہ کی بھی ان پر لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور تمام انسانوں کی بھی لعنت ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، تو اللہ تعالیٰ پھر درگزر کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو شرط یہ ہے کہ اپنے روش کو بدل لیں، توبہ کر لیں، اللہ سے رجوع کر لیں۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، تو یقیناً وہ لوگ جو ایمان کے بعد پھر کفر کی روش کو اختیار کر لیں، ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا، اور پھر اپنے کفر میں بڑھتے ہی چلے جائیں۔ کفر میں بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف دعوت کو ماننے سے انکار کریں بلکہ اس کی مخالفت میں ایڑی چوٹی کا زور بھی لگائیں، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے وسائل کو اللہ کے دین کے خلاف استعمال کریں۔ یہ ہے کہ کفر میں بڑھتے چلے جانا۔ فرمایا لن تقبل توبتہم، تو اللہ ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور یہی لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، یعنی گمراہی میں ہیں، خواہ کتنے ہی دعوے کریں کہ ہمارے آباء و اجداد ایمان والے تھے، پیغمبروں کو ماننے والے تھے، لیکن جب تمہارے سامنے ایک اور رسول آ گیا ہے جسے تم پہچان بھی گئے ہو، تمہاری کتابوں میں اس کی نشانیاں موجود تھیں، ان کی خبر دے دی گئی تھی، پھر بھی تم ہٹ دھرمی پر قائم ہو، ضد پر قائم ہو۔ ان الذین کفروا وماتوا، یاد رکھو کہ جن لوگوں نے دعوت کو ماننے سے انکار کیا، وماتوا وہم کفار، اور اسی حالت میں انہیں موت آ گئی، کفر کی حالت میں ہی، اسی کیفیت میں انہوں نے اپنی جان جو ہے وہ سپرد کی اللہ کے کہ کفر کی حالت میں تھے۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ،
تو وہ عذاب سے بچنے کے لیے زمین بھر کر سونا بھی اگر فدیہ میں دیں گے تو وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی کفر کرنا، ایمان نہ لانا کتنا بڑا جرم ہے کہ اگر آخرت میں وہ یہ استطاعت رکھیں گے کہ زمین بھر کے سونا بھی دیں فدیہ میں اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اتنی قیمتی چیز ہے یہ ایمان، پیغمبروں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، یعنی یہ سارا جو بھی ہے ایمان اتنی قیمتی چیز ہے۔ اولئک لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ اب کتنا دردناک ہوگا وہ، جسے اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے کہ ان کے گردنوں میں توق ہیں، ان کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں، انہیں جہنم کی آگ میں رہنا ہے، کھولتا ہوا پانی انہیں پینا ہے، خون اور لہو ان کو پینا ہے۔ یعنی اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مختلف ذکر جو فرمائے ہیں، تو اس طرح کے عذاب ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ایمان کی بجائے کفر کا راستہ اختیار کیا۔ تو بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ایمان کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور نہ صرف ایمان کا راستہ اختیار کرتے ہیں بلکہ اس نشوونما کے لیے اپنے سارے وسائل استعمال کرتے ہیں، اپنی صلاحیتیں بھی، اور جو بھی وسائل اللہ نے ان کو دے رکھے ہیں اپنے ایمان کے نشوونما کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے، یعنی دوسروں تک اس کو پہنچانے کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں۔ وما لہم من ناصرین، تو کفر کرنے والوں کے لیے پھر کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہاں تو بڑے دعوے کرتے ہیں کہ کہتے تھے کہ ہم ہی ہیں بس جنت تو ہمارے لیے ہے، اور اسی طرح سے اور دعوے طرح طرح کے کرتے تھے جو کہ حق سے ہٹ کرتے۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، نہ کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا۔ تو یہ مطلب یہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ دنیا کی زندگی یہ بنیاد ہے آخرت کی زندگی۔ دنیا کی زندگی تو نہ جانے کب ختم ہو جائے، بڑی غیر یقینی ہے، کسی کو نہیں پتا کہ کتنے لمحات اس کے باقی رہ گئے۔ اور آخرت کی زندگی کے بارے میں اللہ نے خود بتا دیا ہے کہ وہ خیر و ابقا، وہ بہتر بھی ہے اور ابقا، ہمیشہ رہنے والی ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی ہے۔ تو اس زندگی کی فکر کرو اور اسی کی تیاری کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کو پہچاننے کی اور اس کی تیاری کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین اللهم انصر الاسلام والمسلمین ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلیہ وصحبہ